أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الطارق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ البروج، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے یعنی شاہد اور مشہود کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر وہ ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر ملی کیا تجھے لشکروں کی بھی خبر ملی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ کچھ نہیں، بلکہ کافر تو جٹلانے میں پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن تو بڑی شان والا ہے جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، جس میں واپس وہی اسی طرح کی وارننگ، اصحاب الاخدود کا واقعہ تذکرہ کر کے، اور پھر فرعون اور سمود کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں تو بہت بھیانک اور دردناک عذاب اور آگ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے اس میں نصیحت، اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں، کچھ آزمائشیں جو ہیں وہ بھی راستے میں آڑے آئیں گی، اور خاص کر ایمان کو بچانے کے لیے بہت ساری ایسی تکلیفیں بھی تمہارے سامنے آ سکتی ہیں جن کا پچھلی قوموں نے جب سامنا کیا
لیکن جو ڈٹے رہے در حقیقت اصل کامیابی کے حقدار وہی ٹھہرے۔ تو آج ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ، یا ایک بہت اہم جو ایک موضوع ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے ہم اپنے کیا کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے ایمان کو اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جو آج کل کریٹیکل ہیں، ہم سب کو اس کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس دنیا سے رخصت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنے عمل کمانے کی ضرور توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم دنیا میں نیکوکاروں میں، یا دنیا میں کامیاب، آخرت میں نیکوکاروں میں اور کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الطارق۔ سورۃ الطارق یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس قرآن مجید میں، مصحف میں صورتوں کی جو ترتیب ہے، اس اعتبار سے یہ 86 نمبر پر، 86 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 36 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ٹوٹل 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ایک رکوع اور 17 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ الطارق۔ طارق، اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی مناسبت سے اس کا نام، اس کی پہچان کے لیے الطارق جو ہے وہ رکھا گیا۔ الطارق، اس کے معنی جو ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ ہے رات کو ظاہر ہونے والا یا کھٹکھٹانا، کھٹکھٹانے والا۔ رات کو ظاہر ہونے والا اور کھٹکھٹانے والا، یہ کیا ہے؟ اس کو جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رات کو ظاہر ہونے والا اور کھٹکھٹانے والے سے کیا مراد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو یہ بھی مکہ کے شروع کے زمانے کی صورتوں میں سے صورت ہے، جبکہ اعلان عام جو ہے اس نبوت کا اور رسالت کا بھی، اور اس قرآن کا جو اعلان عام، اس نصیحت کا، وہ شروع ہو چکا، اور لوگوں میں طرح طرح کے کوشچن جو ہے وہ بھی ریز ہو چکے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کی مخالفت پر اڑ گئی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ پھر وہ مخالفت جو ہے اس میں بھی وہ آگے بڑھتے پیش قدمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور قیامت کے بارے میں بہت سارے سوال و جواب جو ہیں وہ بھی ان کے ذہنوں میں ہیں، اور بہت ساری سوالوں کے جواب ملنے کے باوجود وہ اس کا انکار کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی نبوت کو، نہ ہی رسالت کو، نہ ہی توحید کو، نہ ہی اس قرآن کو۔ تو ان کے بیچوں بیچ بہت ساری ایسی صورتیں جو ہیں جن میں بہت ہی مختصر الفاظ کے ساتھ بہت ہی جامع مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کور کیے، جن میں یہ سورہ طارق جو ہے وہ بھی آتی ہے، جو کہ اپنے اندر بہت وسعت اور بہت ہی گہرے معنی جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں۔ گو کہ آیات کے اعتبار سے یہ صرف 17 آیات ہیں، اور آیات بھی بالکل چھوٹی چھوٹی، چند چند الفاظ پر مشتمل، لیکن اس میں بھی ہر آیت میں بہت گہرے معنی اور مفہوم جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، سورہ یہ نسائی میں ہے، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ تو نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہے، یا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تجھے یہی کافی تھا کہ تو سورۃ طارق، سورہ شمس یا اس جیسی صورتیں جو ہیں وہ پڑھتا۔ یعنی یہ صورتیں جو ہے یہ طوالت کے اعتبار سے بہت زیادہ طویل نہیں ہے، مختصر ہے۔ تو ان صورتوں کا مغرب کی نمازوں میں، جس میں وقت کم ہوتا ہے اور چھوٹی صورتیں پڑھنے کی جو ہمیں سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، تو سورۃ الطارق اور سورۃ الشمس اور اس جیسی جو صورتیں ہیں، چھوٹی جو صورتیں ہیں،
وہ مغرب کی اذان میں، مغرب کی نماز کے دوران پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتیں جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ویسے ویسے اور بھی زیادہ وہ صورتیں جو ہے وہ نمازوں میں، خاص کر فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں میں، جہری نمازیں جو ہیں ان میں بہت ریپیٹ کی جاتی ہیں، خاص کر چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ تو مغرب کی جو نماز ہے اس میں کافی دفعہ ریپیٹیشن ان کی ملتی ہیں۔ جو لوگ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ان کے کانوں میں یہ صورتوں کی آواز جو ہے وہ بار بار تو ضرور گونجتی ہے۔ ہاں، تو بہرحال اس کے اگر مضامین یا اس میں جو موضوعات ہیں ان کا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلا موضوع جو ہے وہی الطارق، کہ یہ طارق کیا ہے۔ یہ طارق جو ہے یہ در حقیقت نجم الثاقب ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ اس کے ہم آگے جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس چمکتے ہوئے ستارے کی یا طارق کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس کے اوپر ایک محافظ جو ہے وہ مقرر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرف یا اس کو اصل اوقات جو ہے ایک دفعہ پھر ایک مختلف انداز سے اس کی طرف اس کی یاد دہانی کرائی یا اس کی توجہ دلائی کہ ذرا اپنی ذات کو دیکھو، اپنی شخصیت کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری اصل حقیقت اور اوقات کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد جا کر ہم دیکھیں گے کہ کچھ مختصر الفاظ میں کہ یہ قرآن ہی در حقیقت ایک فیصلہ کن کلام ہے جو کہ قیامت تک مطلب فیصلے جو ہے وہ کرے گا حق اور باطل کے درمیان۔ اور اسی طرح سے آخر میں جا کر اس سورہ مبارکہ کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اسلام کے خلاف جو تدبیریں کرتے ہیں تو ان کی تدبیریں جتنے مرضی کر لیں، اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی کوئی تدبیر ٹھہر نہیں سکتی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہی تدبیر ہے جو کہ کامیاب ہونے والی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ مضامین جو کہ انتہائی مختصر آیات میں لیکن اشارتاً بلٹ پوائنٹس کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے، تو جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو سبق ہے، سورۃ الطارق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو ظاہر ہونے والے کی۔ آسمان کی قسم، اس سے پہلے کچھ صورتیں جو ہیں وہ گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم یا آسمان کی وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی قسم جو ہے وہ کھائی کہ آسمان جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، اس میں کس قدر بڑے اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، سیارے جو ہیں وہ تمہیں نظر آتے ہیں، جو کہ آج ہمیں سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ ہماری زمین کے اعتبار سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا، اربوں گنا بڑے ہیں، اور پھر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد میں وہ موجود ہیں، جن کو گننا جو ہے وہ ناممکن میں سے ناممکن ہے۔ اور کائنات کی وسعت کو جاننا کہ ابھی تک انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوا کہ اس ایک آسمان کے نیچے جو کائنات اللہ تعالیٰ نے پھیلی ہوئی ہے وہ کس قدر وسعت ہے اس کا اندازہ کر سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کی قسم، والطارق، اور رات کو ظاہر ہونے والے کی قسم، الطارق کی قسم، وما ادراک مت طارق، اور آپ کیا جانے کہ الطارق کیا ہے، رات کو ظاہر ہونے والا یا الطارق کیا ہے، آپ کو کیا معلوم یا آپ کیا جانے، یا آپ کو اس بات کی صحیح سمجھ یا اس بات کا پورا احاطہ نہیں کہ الطارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، یہ تو ایک چمکنے والا ستارہ ہے، یہ نجم الثاقب ہے یا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب یہاں پر ایک دو پوائنٹس ہیں جس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ اس سے پہلے کافی ساری تفصیل جو ہے وہ ہم اس آسمان کے اوپر ستاروں کے بارے میں مختلف آیات کے تحت ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب طارق جو ہے اس کے دو معنی جو ہے وہ زیادہ تر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے جس کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے، رات کو ظاہر ہونے والا۔ رات کو ظاہر ہونے والا جو ہے وہ، جس کی آگے پھر ہمیں آیت نمبر 3 میں ایکسپلینیشن بھی مل گئی کہ یہ رات کو ظاہر ہونے والا جو ہے یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو رات کو ظاہر ہونے والا چمکتا ہوا ستارہ، اس کے بارے میں ایک اگر تو واحد مراد لیا جائے کہ ایک ستارہ، اگر ایک ستارہ مراد لیا جائے تو رات کو
اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ شمالی جانب میں ایک ستارہ جو ہے وہ بہت ہی روشن ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ اپنی اس جگہ شمال کی طرف کو اپنے رہتا ہے، وہ کہیں پر حرکت نہیں کرتا۔ اور یہ وہ ستارہ ہے جس کو دیکھ کر راتوں کو سفر جو ہے، مسافر جو ہیں وہ راتوں کو اپنی منزلیں یا اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ اس ستارے کی طرف اگر منہ کر کے کھڑے ہوں تو وہ شمال کی طرف منہ ہے، اور اس اعتبار سے جنوب اور مشرق اور مغرب کا اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک شمالی ستارہ جو ہے، جو رات کو آسمان کے اوپر بھرپور انداز سے چمکتا ہے، لیکن دن کے وقت میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس ستارے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا ستارے کو النجم، ستارے کو بطور جنس کے اگر دیکھا جائے، گروپ کے دیکھا جائے، تو پھر جتنے ستارے رات کو چمکتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کہ رات کو جو ستارے اور سیارے جن کی روشنی جو ہے وہ منعکس ہو کر پہنچتی ہے، ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اس کا دوسرا معنی جو ہے الطارق کا، وہ ہے کھٹکھٹانا، نوک کرنا، جیسے دروازے کے اوپر نوک کی جاتی ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس کی مختلف توضیحات ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ شہاب ثاقب، النجم الثاقب جو ہے، چمکنے والا ستارہ جو ہے، تو شہاب ثاقب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یا دمدار ستارہ بھی ہم اس کو ایک ایک ٹرم جو ہے وہ کبھی یوز ہوتی ہے۔ یہ مختلف طرح کے مظاہر جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں آسمانوں کے اوپر، جب کوئی ستارہ یا جب کوئی بہت بڑا انجام فلکی وہ اپنے مدار سے چھوٹ جاتا ہے اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک بڑا آگ کا گولا جو ہے وہ دہتا ہوا نکلتا ہے، اور وہ بہت تیزی سے جب سفر کرتا ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک ایک روشنی کی ایک لکیر سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو دمدار ستارہ، اس کی ظاہری حیثیت اور کیفیت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ دمدار ستارہ جو ہے رات کو، رات کی تاریکی کو چیر کر مطلب گزرتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی ہمیں وضاحت، یا ایک یہ بھی ہماری نظر میں سامنے آ سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی مظاہرہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کر کے اس کی قسم کا اعادہ کیا یا قسم کھائی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہمیں آج کی جو لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان سے آسمان کی دوسری کہکشاؤں یا دوسری ستاروں یا آسمان سے مختلف طرح کے سگنلز جو ہیں وہ ریسیو ہوتے ہیں، وہ ہم موصول ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ مختلف چائنا میں اور یو ایس اے وغیرہ میں وہ انسٹال کی گئی ہیں، جو آسمانوں کے اوپر پیدا ہونے والے جو سگنلز ہیں ان سگنلز کو وہ سینس کرتی ہیں، ان کو ریسیو کر کے ان کو پھر ڈی کوڈ کرتی ہیں، کیونکہ ساؤنڈ ویو جو ہے، ہوا کی جو لہر ہے اس کو، سوری ساؤنڈ ویو، آواز کی جو لہر ہے اس کو ٹریول کرنے کے لیے کوئی میڈیم چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا میڈیم ہے، لیکن کیونکہ خلاؤں میں کوئی ہوا یا اس طرح کا میڈیم نہیں ہے، لیکن وہاں پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں مختلف ستاروں کے بننے سے، ان کے ٹوٹنے سے، ان کی حرکت سے۔ تو وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سینس کر کے اس کو پھر ساؤنڈ ویوز میں یا میکینیکل ویوز میں کنورٹ کر کے اس کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، کس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی کافی ساری تحقیقات جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں ایک تحقیق جو ہے وہ 1967 کی ہے، کہ 1967 میں ایک اسی طرح کی الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہے جس کو ڈی کوڈ کیا گیا، تو جو اس کے جو ساؤنڈ ویوز بنی، ان ساؤنڈ ویوز کا ارتعاش جو ہے، یا اس کا اس طرح سے ریپیٹیشن تھی کہ 1.3، 1.3 سیکنڈ کے فاصلے سے، یا 1.3 سیکنڈ کے دورانیے کے دوران بار بار وہ ریپیٹ ہوتی تھی، اور وہ جسٹ ایسے ہی لگتا تھا جیسے کہ کوئی کسی چیز کو کھٹکھٹا رہا ہے، کسی سالڈ چیز کے اوپر کوئی نوک کر رہا ہے، جیسے کہ دروازہ وغیرہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ باہر یہ ایک تحقیق ہے جس کے بارے میں مزید ایتھینٹسٹی جو ہے وہ اس کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر یہ بات تو طے ہے کہ مختلف طرح کی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو جنریٹ ہوتی ہیں خلاؤں میں اور فضا میں، اس کو
جب ریسیو کر کے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو مختلف طرح کی آوازیں جو مختلف ستاروں سے، مختلف کہکشاؤں سے، مختلف گلیکسیز سے جنریٹ ہوتی ہیں، ان کے وائبریش ہونے کی وجہ سے، یا ان کے ارتعاش کی وجہ سے، یا ان کے ٹوٹ پھوٹ کی حرکت کی وجہ سے، تو وہ آوازیں جو ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں. اس میں بہت ساری شور کی آوازیں ہیں، بہت سارے مختلف طرح کے اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ ڈی کوڈ کی گئی ہیں. اور ان میں کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جو کہ اس طرح سے کھٹک پیدا کرنے والی آوازیں جو فیل ہوتی ہیں. تو ہماری یہ بہرحال ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریسرچ سٹڈیز جو ہیں وہ امپروو ہوتی جا رہی ہیں اور اگلے لیول پر جاتی جا رہی ہیں، تو اس میں مزید ہمیں اس آیت کی کوئی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ مل جائے. بہرحال سائنسدان اپنے معاملات میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی کھٹکھٹانے والا بھی ہے اس کائنات میں، جو کہ کوئی کھٹکھٹانے کی آواز. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ معاملات اس طرح سے ہمارے سامنے کھل جائیں، لیکن بہرحال آج کل کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق کچھ اشارے جو ہیں وہ ضرور ملتے ہیں اس طرح کے، کہ کچھ ستارے یا کچھ کہکشائیں یا ستاروں کے جھرمٹ یا ستاروں کے گروہ ایسے ہیں جن کے ارتعاش یا جن کے حرکتوں کی وجہ سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ کھٹکھٹانے کے جیسی لگتی ہیں. واللہ عالم بالصواب. تو بہرحال یہ الطارق کیا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ الطارق بھی ایک ایک اگر اس کو آسمان کے اوپر ظاہر ہونے والی چیز یا ستارے کو مانی لیا جائے، تو ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہم بڑی آسانی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کر سکتے ہیں. لیکن در حقیقت وہ مشاہدہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، حجم کے اعتبار سے بھی اور اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی اور اس کی نیچر کے اعتبار سے بھی. وہ کوئی معمولی مظہر نہیں ہے، ایک بہت بڑا نظام ہے، یا ایک بہت بڑا سسٹم ہے، یا ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس میں. تو اس آیت اس الطارق، اس کھٹکھٹانے والی، کھٹکنے والی، یا اس روشن رات کو ظاہر ہونے والی جو ستارے ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کی قسم کھائی. کس بات پر قسم کھائی؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا معمور ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر چیز جو ہے، اگر انسان کی بات کی جائے تو ہر انسان، اور اگر کائنات کی جتنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی اس پوری کائنات میں، اس سب کی بات کی جائے تو ہر ایک کے اوپر ایک حافظ، ایک محافظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. اس کے دو معنی جو ہے حافظ جو ہے، اس کے دو طرح کے ترجمے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہی پر محافظ یا حفاظت کرنے والا، اور دوسرا ہے نگہبانی کرنے والا. حفاظت کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا دونوں کے ہمیں معنی جو ہیں وہ سمجھ لگتے ہیں. کہ ایک تو حفاظت کرنے والا اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ خود اس انسان کی حفاظت کرتا ہے، یا اس پوری کائنات کی حفاظت کیا ہوا ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا. تخلیق کرنے کے بعد ان کے جتنے نظام تھے ان نظاموں کو قائم کیا. ان نظاموں کو قائم کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جو بھی اس کے مدت مقرر کی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس مدت تک کے لیے اس پورے نظام کو، اس پورے نظام کائنات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے پورے انتظامات بھی وہی کرتا ہے. اس کی حفاظت جو ہے اس کے اینڈ پوائنٹ تک وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام اس کا کیا ہوا ہے. اسی طرح سے انسان ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو مختلف انداز میں اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مہیا کی، اس کو پیدا کیا، اس کو ہر چیز اس کو مہیا بھی کی، طاقت، توانائی، عقل و شعور، اور باقی ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو طے شدہ موت کا وقت ہے، اس موت کے وقت تک اس کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح سے اس سے مراد جو ہے وہ نگہبانی یا حفاظت پر معمور فرشتے جو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ مختلف امور انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ان میں سے کچھ فرشتے تو ایسے بھی ہیں جو کہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، کہ اس کو موت تک کے وقت کے لیے اس کی حفاظت کی جائے. اس کے بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، جیسے کہ بچپن میں بچے جو ہیں وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح کی ان کے اچھل کود ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو بہت ہی
مطلب क्रिटिकल इंसिडेंट से या मामलात जो हैं वो पेश आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी ख़ास हिफाजत जो है फरमाता है। कभी चलते हुए गिर गए, कभी ठोकर लगी, और ऐसे कभी उनकी आंख बच गई और कभी उनकी उनकी कनपट्टी के जो है वो बच गई। अल्लाह ताला किस किस तरह से हिफाजत करता है, तो वो हिफाजत अल्लाह ताला की उन फरिश्तों के ज़रिए से या जिस तरह से भी होता है, वल्लाहु आलम, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुतशाबिहात में आयात हैं। तो इसकी असल हकीकत जो है वो अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ तरह के फरिश्ते जो मुख्तलिफ काम जो है वो अंजाम देते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे फरिश्ते किरामुन कातिबीन जो हैं, वो हमारे साथ भी दो फरिश्ते जुड़े हुए हैं जो हमारे आमनामा अमाल को जमा लिख रहे हैं। बहुत सारे फरिश्ते जो हैं वो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हैं। जैसे कि फजर के वक्त के बारे में एक हदीस हमने एक दो दफ़ा रिपीट की थी कि फजर के वक्त जो है वो फरिश्तों की शिफ्ट चेंज होती है। नए फरिश्ते आते हैं और पहले वाले फरिश्ते जो हैं वो वापस जो है अल्लाह ताला को जाकर रिपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछता है कि तुमने क्या देखा। तो वो फिर फजर की नमाज में हाजिर होने वाले जो लोग हैं उनके बारे में वो गवाही देते हैं वहाँ पर फरिश्ते, जो वहाँ पर यानी कहते हैं कि जब हम वहाँ पर गए तो वो यानी आने वाले फरिश्ते जो हैं वो गवाही देंगे कि जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वो फजर की नमाज में मशगूल थे तेरे बंदे। और जब वो वापस रिपोर्ट करने वाले फरिश्ते हैं जो उनको पूछा जाए तो उनसे कहा जाते कहते हैं, उन वो कहते हैं कि जब हम वहां से लौटे फजर के बाद तो उस वक्त भी तेरे वो बंदे जो हैं वो तेरी इबादत में मशगूल थे, नमाज के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। तो लिहाजा हमारी एक रिपोर्टिंग का सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फरिश्ते जो हैं मुख्तलिफ उमूर पर मुकर्रर हैं। तो इन फरिश्तों की तरफ इशारा करके ये अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत कामिला जो है उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। जिस तरह से आसमान फैला हुआ तुम देखते हो और रात को फिर तुम मुख्तलिफ तरह के सितारों का मुशाहिदा करते हो जिनसे तुम मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे भी हासिल करते हो, इसी तरह से इंसान के साथ एक हिफाजत करने वाला जो गो के अल्लाह ताला खुद हो या उसके मामूर फरिश्ते हो, वो निगहबानी के लिए अल्लाह ताला ने पूरा इंतज़ाम जो है वो कर रखा है। लिहाजा कोई भी अल्लाह ताला की उस निगहबानी से, उसमें हिफाजत से या उस मॉनिटरिंग से, उस ओवरऑल जो एक अल्लाह ताला के नज़र में सारा कुछ है, वो सब कुछ देख रहा है, उसके अहाते से कोई अपने आप को बाहर नहीं कर सकता। फल इंसान मिम्मा खुलिक, बस चाहिए कि इंसान देखे कि इंसान किस चीज से पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने इस कदर वसी कायनात की तरफ इशारा करके बताया कि इस इंसान को तख्लीक करने वाला, इसका पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला और इसकी निगहबानी करने वाला और इसकी हिफाजत करने वाला वो अल्लाह ताला है, तो फिर इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की उस नसीहत जो है उसके ऊपर गौर व फिक्र करे। और उस नसीहत के गौर व फिक्र अल्लाह ताला बहुत सारी जगहों पर ये नसीहत करता है कि इंसान को चाहिए कि वो ज़रा अपने आप को रिव्यू करे। एक तो मानी उसका ये है कि वो ज़रा अपने गिरेबान में झांके, लेकिन ये गिरेबान में झांकने वाला कंटेक्स अगले आगे आने वाला मौजू जो है उस कंटेक्स में अगर हम देखें तो इंसान अपनी तख्लीक की तरफ ज़रा देखे कि इंसान जो है वो दर हकीकत है क्या। इंसान को चाहिए कि वो जे इस बात पर गौर करे कि वो किस तरह से पैदा किया, किस चीज से पैदा किया, किस चीज से पैदा किया। खुली का मिम्मा इंदाफिक, कि वो पैदा किया गया पानी से उछलने वाले, वो पानी के एक उछलने वाले या उछलते हुए पानी के एक कतरे से जिसको टपकाया जाता है उससे वो पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सच कहा कि वो नहीं शर्माता, अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो किसी भी तरह की मिसाल दे। और इस इंसान की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने किस किस तरह से मिसालें देकर उसको अपनी औकात या उसकी अपनी हैसियत या उसकी अपनी जो बसात है उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया कि तुम हो क्या चीज़, तुम्हारी इब्तदा कैसे हुई, जरा इसके ऊपर तो गौर और तवज्जो करो। कभी पानी का बेकदर नुत्फा जिक्र किया, कभी टपकने वाला पानी का कतरा जो है उसकी तरफ इशारा किया, और यहाँ पर एक उछलने वाला पानी जो है सुभान अल्लाह किस किस तरह से। और ये बातें जो हैं, हम तो कुरान को समझ रहे हैं, उसकी आयत को समझ रहे हैं, तो हम ये इसको समझने के लिए कुछ मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। वो अगर ना ये बातें तो ऐसी राज की बातें हैं या ऐसी बातें हैं जिसको तो इंसान आम जिंदगी में आपस में बातचीत करते हुए भी शर्माता है और झिझकता है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन इंसान की औकात और इंसान की असल हकीकत या इंसान की अपनी असल जो
شروعات ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ پھر انسان کو جب اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، توانائیاں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عقل و شعور دیتا ہے، تو پھر وہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا، بار بار کہا کہ ذرا اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی اصل کے اوپر، اپنی اوقات کے اوپر غور و فکر کرو کہ تم ہو کیا چیز تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا کے اوپر ایک شناخت دے کر سارے تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے وسائل اور طاقتیں اور توانائیاں دی، اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے تکبر کیے پھرتے ہو اور اپنی منمانی کیے پھرتے ہو۔ وہ خلی کا ماء دافق، تو وہ پیدا کیا پانی کے اچھلنے والے پانی سے۔ اب یہ اچھلنے والا پانی جو ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں ضرور اندازہ ہو گیا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اب یہ اچھلنے والا پانی جو ہے، یہ عام طور پر اس کا معنی جو ہے وہ مرد سے نکلنے والا جو پانی کا قطرہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ مرد اور عورت دونوں میں اس طرح کے مظاہر جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ دونوں سے اس طرح کے جو ایک 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 فنکشن جو ہے، ان کے ریپروڈکٹیو فنکشن جو ہے، ریپروڈکٹیو فنکشن وہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے مرد کا منی جو ہے وہ خارج ہونا، اسی طرح سے ایک عورت کا بھی اووری سے اس کا جو اووم یا اس کا جو ایگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو کر وہ پھر ٹپکا دیا جاتا ہے فیلوپن ٹیوب میں۔ اگر آپ اس کو مطلب تھوڑا اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے ساری سٹیجز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ آج کی سائنٹسٹ ریسرچ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک ایگ جو ہے وہ اووری میں ڈیولپ ہو کر اس کو فیلوپن ٹیوب میں ٹپکا دیا جاتا ہے، جہاں پر پھر وہ میل سپرم جو ہے اس کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ ایک زائگوٹ کی شکل میں ایک انتہائی ابتدائی شکل جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس کے وہ زائگوٹ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے فیلوپن ٹیوب میں، پھر مادر رحم میں ایک جگہ پر وہ کلنگ ہو کے رہتا ہے، اور وہاں پر پھر اس کی اگلی سٹیجز جو ہیں وہ پھر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر وہ مطلب بچے کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مطلب سیکنڈز کے حساب سے گروتھ کرتا ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پھر وہ زائگوٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا کہ دیکھو ذرا اپنی اصل تخلیق جو ہے اس کی طرف ذرا غور کرو کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ اچھلنے والا پانی جو ہے، چاہے وہ مرد کا ہے چاہے وہ عورت کا ہے، وہ اچھلنے والا پانی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، پیٹھ کے درمیان سے اور پسلیوں سے۔ پیٹھ کے درمیان، پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے وہ اچھلنے والا پانی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے یا نکلتا ہے۔ اب یہ پیٹھ اور پسلیوں والا پانی جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سلب جو ہے وہ پیٹھ کو کہتے ہیں، اور ترائب جو ہیں وہ پسلیاں کہتے ہیں یا رب کیج کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری مختلف قسم کی جو سائنٹیفک ہمارے سامنے معلومات ہیں، وہ ہمیں اس آیت کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر ان کی طرف ہم دیکھیں تو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، مختصر الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ جو ہے، ایمبریو جو ہے، جب وہ ایمبریونک سٹیجز میں ہوتا ہے، جنیاتی اپنے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، بالکل اپنے ابتدائی مراحل میں، تو اس وقت جو اس بچے کے جو اعضائے تناسل ہیں، یہ جو ریپروڈکٹیو پارٹس جو ہیں اس کے، یا جس کو ہم مخفی جو حصے جو ہیں یا پارٹ جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، تو وہ مخفی حصے یا اعضائے تناسل جو ہیں اس بچے کے، اس جین کے یا اس ایمبریو کے جو گردے کی جو جگہ ہے، جہاں پر گردہ موجود ہوتا ہے، جو کہ پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان کی جگہ ہے، وہاں پر وہ ابتدائی طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں یا وہاں پر وہ ظاہر ہوتے ہیں ابتدائی طور پر۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے وہی ماں کے پیٹ کے اندر، تو پھر اس کی جگہ جو ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ سے اس کو پھر نیچے اس کا جو اصل مقام ہے وہاں پر لا کر اس کو پھر مزید ڈیولپمنٹ کر کے اس کو فائنل اللہ تعالیٰ جو وہ شکل دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں آج کے سائنٹیفک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو اعضائے تناسل جن سے وہ پانی جو ہے وہ بلوغت کے بعد وہ ٹپکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے عورت ہے، تو در حقیقت اس انسان کی ایمبریونک سٹیج میں وہ تو ڈیولپ ہوا تھا ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مخصوص مقام کے اوپر مقرر کر دیا، اور پھر وہ اپنے امور جو ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو فردر اگر دوسرے الفاظ میں بھی اگر دیکھا جائے تو
گو کہ یہ پانی جو ہے یہ تو ٹپکتا ہے ان محسوس جگہوں سے مرد اور عورت کی، لیکن اس کا اصل جو مادہ ہے یا اس کی جو اصل توانائیاں، جو اس کی اصل ریکوائرمنٹ جن سے وہ پانی بنتا ہے، جن سے وہ سارا بنتا ہے، وہ تو جو سینٹرل پروسیسنگ جو مشینریز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری مشینری تقریباً وہ اسی رب کیج یعنی پسلیوں کے درمیان اور ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان، یہ ہمارا جس کو ہم بدن کہتے ہیں، اس بدن کے اندر سارے نظام جو ہے یا ساری جو مین پروسیسنگ مشینری جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لگائی ہوئی ہے، جو پورے جسم کے جو مختلف فنکشنز ہیں ان کو وہ پرفارم کرنے کے لیے وہ کام آتی ہیں، جیسے کہ دل جو ہے اس کو بھی سینے میں رکھا گیا کہ وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، جو کہ انتہائی ایک اہم فنکشن ہے۔ اسی طرح سے جو پھیپڑے ہیں جو ہوا سے آکسیجن جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں، آکسیجن ہے وہ پہنچاتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو جذب کر کے واپس ہوا کے ذریعے سے، سانس کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں۔ گردے جو ہیں وہ بھی اسی بدن کے اندر موجود ہیں، جن کا اپنا ایک پیوریفیکیشن سسٹم جو ہے، بڑے فلٹریشن سسٹم بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی ڈیلیکیٹڈ اور بہت ہی حساس طرح کا۔ اس کے علاوہ جگر ہے اور دیگر جو اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ سارے کا سارے اسی بدن میں ہیں، اور اسی بدن سے یا اسی بطن سے پھر مختلف طرح کے مادے، مختلف طرح کی توانائیاں، مختلف طرح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اس کے تولیدی نظام کے لیے، ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے ضروری ہیں، وہ وہاں پر ان کو بہم پہنچائے جاتے ہیں ان کے ان محسوس اعضاء کی طرف، جن کو پھر وہ ایک محسوس طریقے سے ٹرانسپورٹ کر کے پھر وہ بچے کی پیدائش کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے طے شدہ جو قوانین ہے اس کے تحت۔ تو اس کے مطابق بھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا جو ایک ریپروڈکٹیو سسٹم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ساری، وہ ساری کی ساری وہی ہڈیوں اور پیٹھ کی یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پیٹھ کی جو ہے اس کی اور پسلیوں کے درمیان میں جو ساری چیزیں جو موجود ہیں، جو سارے فنکشن یا مشینری جو موجود ہے، اسی کی مرہون منت ہے کہ وہیں سے سارا کچھ جنریٹ ہو کر وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کو پھر فردر فائن ٹیون کر کے پروسیسنگ کر کے ایک خاص مطلب مایا کی شکل میں اس کو ڈھال کر اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اچھلتے ہوئے یا اچھلنے ہوئے پانی کی جو ہے اس کی شکل میں۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کس طرح سے ہے، اور بار واپس میں ریپیٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی بھی طرح کی مثال بیان کرے، اور انسان کو اگر اپنی اصل اوقات اور اصل حقیقت اور اپنی اصلیت کو سمجھنا ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر غور کر کے ذرا اپنے اس وقت کی موجود اس کی جو جسمانی ساخت ہے، اس کا عقل و شعور ہے، اس کے پاس باقی وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ان کو ذرا کمپیئر کرے تو دیکھے کہ اس کی اپنی اصل حقیقت اور اوقات کیا تھی۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ تذکرہ کیا تھا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں، کہ ایک تابعی نے جب کہ اس نے حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تو اس تابعی نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے تم کون ہو، تمہاری اصل اوقات کیا ہے، تم دو شرمگاہوں سے نکلے ہو، اور اب جو ہے اپنا گوبر کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے پھر رہے ہو۔ تو انسان کی اصل اوقات کیا ہے کہ وہ دو شرم گاہوں سے وہ نکل کر اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اپنے اوقات کا بھول جاتا ہے، اور پھر اپنی منمانی اور اپنی مرضی اور اپنے تکبر جو ہے اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب انسان جو ہے وہ اس طرح سے رویہ رکھے اس ذات کے ساتھ جس نے اس کو تخلیق کیا، جس نے اس کو پیدا کیا، تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار کہ اس کو سخت سے سخت سزا دے، جبکہ اس نے اس کو فور وارننگ، ارلی وارننگ یا وارننگ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دیے، اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کرتا ہے، تو پھر تو اس کا استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ اس کو ضرور سزا دے۔ بہرحال یہ بہت سارے مختلف اینگلز اور مختلف جو پہلو ہیں وہ ہمیں ان آیات سے ملتے ہیں، جن سے انسان جو ہے اس کو اپنی اوقات، اصل حقیقت جو ہے اس کی کیا ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کر کے اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 8 جو ہے، انہو علی رج انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لٹائے جانے پر بھی ضرور قادر ہے۔ جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں تخلیق کرے، اپنی مرضی سے تخلیق کرے۔ انسان کی تخلیق میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی اپنی چوائس نہیں ہے،
اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا، اس کے بالوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دیگر اعضاء جو ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے، یہ انسان کی اپنی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ تخلیق کرتا ہے اور اپنی مرضی سے تخلیق کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بھی لوٹائے، دوبارہ بھی اس کو آخرت میں دوبارہ بھی اس کو زندہ کر کے حاضر کر دے۔ تو یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، بے شک اس کے لوٹانے پر وہ ضرور قادر ہے کہ قیامت کے روز اس کو دوبارہ سے اسی طرح سے زندہ اٹھائے۔ وہ اب پہلی دفعہ تو پیدا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا تھا، گو کہ اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں، لیکن اس کی پہچان، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اس کا سیریل نمبر، اس کی ایک شناخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی، پھر اس کے سارے نامہ اعمال جو ہے اس کو محفوظ کیا، تو دوبارہ تو اس کو حاضر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور کس دن وہ اٹھانے پر وہ بھرپور قادر ہے اللہ تعالیٰ، یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن جانچے جائیں گے بھید، یوم تبلی السرائر، بہت بڑی آیت، بہت ہی وسعت کے ساتھ بہت بڑی وارننگ دینے والی یہ آیت ہے۔ وہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو لوٹانے پر پوری طرح سے قادر ہے انسان کو، جس دن تبلی السرائر، جو بھید ہیں وہ ان کو جانچا جائے گا، یا بھید جو ہے ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ بھید کیا ہے؟ راز۔ دنیا میں جو مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ راز رہیں، ان سارے رازوں کو وہاں پر جانچا جائے گا، یا وہاں پر ان سارے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور ان رازوں کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ راز کون سے ہیں؟ یہ راز دنیا میں انسان جو ہے وہ اس کی بہت ساری باتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بے شمار باتیں جو ہیں وہ انسان کی مخفی رہتی ہیں، جو ساری زندگی جو ہے وہ اس کی اپنی باتیں جو ہے وہ، یا کسی دوسرے کی باتیں، وہ کسی کو پتہ نہیں چلتی، اسی وہ راز کی راز رہ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ سارے راز جو ہے وہ قیامت کے دن افشا کرے گا، ظاہر کر دے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں، دھوکے فریب کے ذریعے سے کسی نے کسی کو دھوکہ دیا، وہ ساری زندگی اس کا دھوکہ اس کے اوپر ظاہر ہی نہیں ہوا کہ کس طرح سے اس نے کسی کو نقصان پہنچایا، لیکن آخرت میں وہ اس کا وہ جو بھید یا دھوکہ جو اس نے دیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں، اور یہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ دو انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا پوری زندگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی محبت سے رہے، بہت ہی شفقت کے ساتھ رہے، کہ دنیا میں ان کی محبت کی مثال جو ہے وہ دی جانے لگی، مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت ان کی محبت جو ہے وہ اس کی اصل کیا تھی وہ آخرت میں جا کر کھلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ واقعی اللہ کے لیے خالص محبت رکھتا ہو، تو وہ وہاں پر جا کر کھل جائے گا، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے، یا کسی دنیا کی اسی چیز کے لیے وہ محبت کرتا ہو، لیکن ساری زندگی اس نے اپنی اس اصل نیت کو، اصل اس ارادے کو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ آخرت میں جا کر اس کا یہ ارادہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ تو اس بندے کے ساتھ اس طرح سے محبت کرتا رہا تھا۔ کس کس طرح سے وہاں پر بھید جو ہیں وہ کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے واعظین، وعظ و نصیحت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے واعظین کو اپنی انتڑیوں کے گرد، اپنی انتڑیوں کے گرد، یہ جو انتڑیاں ہیں، اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ پوری زندگی وہ وعظ و نصیحت کرتا رہا دوسروں کو، لیکن وعظ و نصیحت کس بات کے لیے؟ ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری ہو، دکھاوے کی بہت ساری چیزیں ہوں، کہ وہ اس کا بیان کرنے کا انداز اس قدر مسحور کن ہو کہ لوگ جو ہیں وہ عش عش کر اٹھے، اس کو داد دیں، اس کے انداز بیان سے، انداز گفتگو سے، انداز خطابت سے، یا وہ دوسروں کو وعظ نصیحت کرتا رہا لیکن خود بالکل ہی اس سے نابلد رہا، بالکل ہی اس سے ناخلف رہا، اور بالکل ہی اس سے اپنے آپ کو مطلب سائڈ سے گزرنے والا بنا رہا۔ تو ایسے واعظین کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو بہت واضح یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہ ایسے واعظین کو اپنی انتریوں کے گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں میں
ایسے راز جو ہے وہ پیدا کرے جو کہ آخرت میں ہماری خوشی اور ہماری کامیابی کا باعث ہوں، اور ہمارے ایسے راز اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کر رکھے جو کہ آخرت میں کسی طرح کی شرمندگی اور ذلت کا باعث ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے یہ بھی بہت وسیع ہے، ہمیں بہت ساری ہماری باتیں جو ہیں وہ ہمیں ظاہر کرتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں ان کی طرف وارننگ کرتی ہے کہ جو تمہارے راز جو سینوں میں تم چھپائے پھرتے ہو، جو تم اپنے اندر اندر رکھتے ہو، کل کو یہ راز کھلنے والے ہیں، لہٰذا آج تم اپنے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو، اپنی نیتوں کو، ارادے کو، اور اپنے خفیہ جو عمل ہیں ان کو آپ محفوظ کرو، اور ان میں تبدیلی لا کر فائن ٹیون کر کے نیکی کی طرف آ جاؤ۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن وہ حاضر کیا جائے گا، جو لوٹایا جائے گا، اس دن جو بھید کھلیں گے، تو ان بھیدوں کے کھلنے پر جس کی تو وہاں پر گرفت ہوگی، جس کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پکڑ کر لی، جیسا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث ہم نے کوٹ کی تھی کچھ آیت کے ریفرنس سے، کہ جس کو تو اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لیا، جس کا حساب کتاب ہو گیا، وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتائی کہ اہل ایمان جو ہے ان کا حساب جو ہے وہ آسان ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو اعمال کی پیشی ہوگی، لیکن وہاں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے چن لیا کہ اس کا تو حساب کتاب لینا ہے، وہ تو در حقیقت مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا کہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں یا گناہ جو وہاں پر موجود یا حاضر ضرور کیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے گا۔ ہاں، لیکن وہ لوگ جو پکڑے گئے وہاں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لے لیا، تو وہ بڑی شدید گرفت میں لے گا، اور پھر فما لہو من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت کہ وہ اس گرفت سے اپنے آپ کو بچا لے، ولا ناصر، اور نہ ہی وہاں پر اس کو کوئی مددگار ملے گا کہ کوئی اس کی وہاں پر مدد کرے۔ کوئی بھی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا، ایون کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر کہے گا کہ میرے بہن بھائی ماں بیٹے بیوی، ہر دنیا کی ہر دولت کو لے لو، جائے سب کچھ بھاڑ میں، میری کسی طرح سے یہاں پر جان چھوٹ جائے، تو وہاں پر کوئی قوت اس کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور پھر اسی طرح سے قسم ہے آسمان کی، آسمان کی وسعت جو ہے، پہلے تو ہم نے دیکھا شروع کی پہلی آیت میں کہ آسمانوں کے اندر جو پھیلے ہوئے جو مظاہر ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آسمان کی قسم۔ اب جو زمین کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پر پھیلے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان میں ان کی طرف اب اشارہ ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ قسم ہے آسمان کی بار بار بارش برسانے والے، اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش برستی ہے۔ یہ یہ ہمارا ظاہری آسمان جو ہم اپنے سروں کے اوپر دیکھتے ہیں، جس میں پھر یہ بادل منڈلاتے پھرتے ہیں، یہ سارا تو یہ ہمارا دنیاوی آسمان جو ہے، یا ہمارا ظاہری جو ہے، ہماری قریب قریب کی جو چیزیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے ایک اشارہ جو ہے وہ بار بار برسانے والی جو بارش ہے اس کی قسم کھائی، جو کہ آسمان سے برسائی جاتی ہے۔ اب یہ بار بار برسائی، رجا، رجا جو ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے لوٹنا، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ یہاں پر بھی دیکھا تھا، انہو علی رجعہ لقادر، کہ بے شک وہ قادر ہے اس بات کر کے وہ لوٹائے۔ تو رجا یا رجوع کرنا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا اصل معنی لغوی معنی جو ہے وہ تو لوٹنا، رجوع کرنا بھی ہم جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو یہ بارش کے پانی کی طرف یا آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو بار بار لوٹتا ہے، جو بار بار لوٹتا ہے۔ عرب میں یہ رجا جو ہے اس کو بارش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ یہ بار بار کس طرح سے آسمان لوٹتا ہے یا کس طرح سے آسمان پلٹتا ہے بار بار۔ تو اس میں سے ایک تو بارش کی طرف اشارہ ہے، دونوں صورتوں میں یہ بارش ہی کی طرف اشارہ ہے جی، اس میں اتفاق ہے تقریباً ساری تفسیروں میں، سارے مفسرین میں، کہ یہ بارش کی طرف اشارہ ہے، یا پورا بارش کا جو سسٹم ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ ایک تو بارش کا مختلف اوقات میں، مختلف موسموں میں، مختلف جگہوں پر وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ پورا سال چلتا رہتا ہے، اور وہ کئی دفعہ بہت سارے علاقوں میں موسموں کے اعتبار سے بارش ہوتی ہے، کئی دفعہ بہت سارے علاقوں میں تو مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے، بہت سارے علاقوں میں ان کی ضرورت کے مطابق کہیں پر کبھی بارش ہوئی کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بارش جو ہے وہ مختلف انداز سے بار بار
اپنی جگہیں، اپنے وقت، اپنے موسم، اپنے مقام بدل بدل کر آتی رہتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بارش ہوگی اس کے بعد کبھی بارش نہیں ہوگی، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے بارش ہوگی، کچھ عرصے کے بعد بارشوں کا ایک موسم بھی ہوتا ہے کہ جس میں بارشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ یہ مختلف موسم ہیں یا مختلف ٹائم پیریڈز ہیں جن میں ان کے اس میں ان علاقوں میں بارشیں وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر سارا سال ہی تقریباً بارشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، کوئی پتہ نہیں کہ کب بارش آ جائے اور شدید طوفان کی بارش آ جائے۔ تو یہ بارش جو ہے وہ ہر وقت مختلف انداز سے بار بار لوٹتی رہتی ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ یا دوسرا یہاں پر جو ہے اس کو مزید وسعت دینے کے لیے کہ بارش کا نظام جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کی، اور اگر بارش کا نظام جو ہے اس کی طرف اشارہ کریں تو یہ پورا واٹر سائیکل ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بارش کا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا، جس سے یہ پورا پانی جو ہے وہ بارش کے ذریعے جو برستا ہے، تو در حقیقت یہ پانی جو ہے وہ ریسائکلنگ سسٹم جو ہے اس کا ہو رہا ہے، پورا واٹر سائیکل ہے کہ کس طرح سے سمندروں سے اور ندی نالوں سے اور مختلف جگہوں سے بخارات کی شکل میں پانی جو ہے وہ اٹھتا ہے، بادلوں میں سمیٹتا ہے، بادل پھر ادھر اٹھتے ہیں ہواؤں کے زور سے، پھر مختلف جگہوں پر جا کر وہ بارش برساتے ہیں، پھر پہاڑوں میں پر بھی جا کر گلیشیئرز میں بھی جا کر بارش ہوتی ہے، جہاں سے پھر پانی جو ہے رس رس کر سارا سال جو ہے ندی نالوں اور دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے، اور اسی طرح سے زمین کے نیچے جو ہے وہ پانی جو بہتا ہے وہ بھی اسی واٹر سائیکل جو ہے، اسی بارشی نظام کا مرہون منت ہے۔ تو اس کے بہت سارے پہلو جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ قسم ہے آسمان کی بار بار بارش برسانے والے کی، والارض ذات الصدع، اور اسی طرح سے قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، کہ پھٹنے والی، یہ اس زمین کی بھی قسم جو کہ پھٹتی ہے، زمین جو ہے اسی طرح سے زمین بھی بار بار پھٹتی ہے۔ جیسا کہ پودے جو ہیں زمین سے نکلتے ہیں جب وہ مطلب کاشتکاری کے لیے بیج جب ڈالا جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے، جس کے پھٹنے کے بعد، جب پھٹنے زمین کے پھٹنے کا عمل ہی ہے کہ پودے جو ہیں وہ اپنی کومپل یا اپنے پتے جو ہے ابتدائی جو ہیں وہ باہر نکالتے ہیں، اور پھر وہ توانا ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ تو زمین جو ہے وہ نباتات کو جب اس میں سے پھوٹتی ہے تو زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے، اگر آپ مظاہرہ کریں تو اسی طرح سے زمین جو ہے وہ آخرت کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو یہ بارش کا نظام جس کی بنیاد پر پوری زندگی کا نظام چلتا ہے، تو آخرت میں بھی یہ زمین جو ہے اسی طرح سے پھٹے گی، جس طرح سے دنیا میں وہ زمین کا پھٹنا، اور یہ دونوں کو اگر جمع کرے، یعنی آسمان سے بارشوں کا سسٹم جو ہے اور زمین کا پھٹنے کا سسٹم، یہ دونوں کو اگر جمع کریں ہم، تو یہ پورا اس روئے زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس زندگی کی بقا کے لیے، اس زندگی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مس ہو گئی تو زندگی کا جاری رہنا اس روئے زمین کے اوپر وہ مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، آنن فانن سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو ایک تو زمین جو ہے نباتات کے لیے پھٹتی ہے، جس سے پھر انسان اور چرند پرند اور جانور اور جتنی مخلوقات ہیں دوسری وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مختلف انداز سے فائدہ لیتے ہیں، اپنی توانائیاں حاصل کرتے ہیں، اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزار کر پھر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد اسی مٹی میں دوبارہ مل کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ زمین جو ہے وہ آخرت میں بھی پھٹے گی، اور آخرت میں جس طرح سے نباتات نکلتی ہیں، جس طرح سے پودے نکلتے ہیں، اسی طرح سے زمین کے پھٹنے سے انسان جو ہے وہ وہاں پر نکلیں گے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ جس میں زمین جو ہے وہ اگل دے گی اپنے اندر سارا جو کچھ ہے، انسانوں کو بھی وہاں پر اگل دیا جائے گا، اور زمین جو ہے اپنے اندر کے خزانے اگل کر بالکل خالی ہو جائے گی۔ تو آخرت میں بھی زمین کا پھٹنا جو ہے وہ یہاں پر اس کا اشارہ مل سکتا ہے۔ تو قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو کہ پھٹنے والی ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ انہو کس بات پر قسم کھائی؟ انہو لقول فصل، کہ بے شک یہ کلام جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا ہے، یہ کلام، یہ قرآن جو ہے یہی اٹل اور آخری اور فیصلہ کن جو کلام ہے وہ یہی کلام ہے، یہی قول ہے، یعنی یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قرآن کے آ جانے کے بعد قیامت تک
حق اور باطل کے درمیان اگر کسی کو کوئی تمیز کرنی ہے، کوئی فرق تلاش کرنا ہے، تو اس قرآن کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا۔ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا میں حق اور باطل جو ہے اس کے درمیان فرق جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کے درمیان فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ یہی قرآن ہے جس کے مطابق پھر آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون جو ہے حق کے راستے سے دور تھا، گمراہی کے راستے پر تھا۔ تو اس قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد قیامت تک جتنے فیصلے ہوں گے حق اور باطل کے درمیان، وہ سارے کے سارے اسی قرآن کے تحت ہوں گے، اس قرآن کے مطابق ہوں گے، اسی قرآن کے جو فیصلے، اسی قرآن کی نصیحتیں، اسی میں جو احکامات دیے گئے ان کے مطابق ہوں گے۔ جس تک یہ نصیحت پہنچ گئی، اگر وہ اس نصیحت سے انحراف کرے گا تو اس قرآن کے مطابق اس کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت ساری وسعت جو ہے اس آیت میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ کس کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آج بھی اگر مرکزی کتاب جو دنیا کے روحانی جو جتنے معاملات ہیں، دنیا کے جتنے ادیان اس دنیا میں موجود ہیں، ان سب کے میں حق کو پہچاننے کے لیے بھی یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کن کی رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اگر کچھ میٹر میں ایک فائن ٹیون اور اتھینٹک قسم کی انفارمیشن چاہیے تو وہ اس قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل نصیحت اور حقیقت کی بات کیا ہے وہ اس قرآن سے ملے گی۔ اس دنیا کے جتنے امور انسان جو ہے وہ انجام دیتا ہے دنیا زندگی گزارنے کے لیے، جتنے وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہ بھی اسی قرآن سے ملیں گے، اور اس قرآن کی تفصیل جو ہے یا تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ اس سے ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے جو کہ اس طرح کا اتھینٹک ہو جس طرح سے یہ قرآن ہے، یا اس قرآن کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی بھی، دنیا کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی بھی تم اطاعت کرو، لیکن اگر تم کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جاؤ، کسی معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تمہیں، تو پھر اپنا معاملہ لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف، کہ کتاب و سنت کے مطابق تم اپنے فیصلے کرو گے، اپنے معاملات کو لے کر چلو گے تو ہی تم کامیاب ہو۔ اگر تم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا تو تم نے گویا کہ گمراہی کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کر دیا۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک وہ کلام جو ہے فیصلہ کن کلام ہے۔ اب یہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح سے یہ راہ ہدایت ہے، یہ آیت جس طرح سے اس وقت اہل مکہ کے لیے یا اہل عرب کے لیے تھی کہ یہ جو تم انکار کرتے ہو اس قرآن کا یا اس قرآن کی باتوں کا، اس قرآن کی آیات کا، تو تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس طرح سے یہ آسمان سے بارش برسانے والا سسٹم اور زمین سے پھوٹنے والے نباتات جو ہیں وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور حقیقت تمہارے سامنے ہے، اسی طرح سے یہ بھی حقیقت ہے کہ در حقیقت یہی کلام جو ہے یہ فیصلہ کن ہے، اسی کے مطابق تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اگر تم اس کو مانو گے تو تم اپنی فلاح پاؤ گے، اگر تم اس کو جھٹلا دو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور یہ نہیں، اور نہیں وہ ہرگز ہنسی مذاق، یعنی یہ فیصلہ کن کلام جو ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کا کوئی کلام نہیں ہے، یا ہنسی مذاق کا کوئی سٹوری بک نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے نصیحت سے بھرپور ہے کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرو اور اپنی زندگی کو مطلب اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ تدبیر کر رہے ہیں، ایک تدبیر۔ اب یہ سارا کچھ واضح ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، حقیقی اور فیصلہ کن ایک رول پلے کرنے والا ہے، اور اس کلام کو سن کر مختلف لوگوں نے ہمیں بہت سارے مختلف روایات، کچھ کا ہم نے تذکرہ بھی کیا، جیسے کہ عتبہ کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس نے وہ سورہ جو ہے غالباً الف لام میم سجدہ تھی، سورہ سجدہ، کہ عتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ کمپرومائز کر جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ جو ہے اس کی پہلی 38 آیات پڑھی،
اور جب وہ آیات پڑھتے ہوئے جب وہ عاد اور سمود کے عذاب کی طرف اشارہ ملا ان آیات سے، تو عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا کہ رحم کرو اپنی قوم کے اوپر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ قرآن کی گہرائیوں کو تو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب تم قرآن کی گہرائیوں کو، اس کی اصل حقیقت کو، اس کے حق اور باطل میں فیصلہ کن ہونے کو تم مان چکے ہو اپنے دل کے اندر، لیکن اس کے باوجود تم ہنسی مذاق کرتے ہو اس کے ساتھ، اور اس کی مخالفت کرتے ہو، اور اس کی مخالفت میں مختلف طرح کے روڑے اٹکاتے ہو، مختلف طرح کی تدبیریں کرتے ہو، مختلف طرح کے معاملات لے کر چلتے ہو، تو انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک وہ تدبیر کرتے ہیں ایک تدبیر، یعنی اس قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، اس دین کا راستہ روکنے کے لیے وہ مختلف طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔ تو مختلف طرح کی تدبیریں جو ہیں انہوں نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی، اسلام کو پھیلنے کے لیے، دین کو، قرآن کو پیغام نہ پہنچے اس کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ تو اس نے بھی تدبیر کی، وہ تدبیر کر رہے ہیں ایک تدبیر، وہ عقید قیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ یعنی تم اے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، کس طرح سے اس کی یاد دہانی کی ابھی اس اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں، کہ ذرا تم اپنی حیثیت کے اوپر تو غور کرو کہ تجھے تو ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ایک نطفے سے پیدا کیا جس کو ٹپکایا گیا ماں کے رحم میں، تو وہاں سے تم پیدا ہوئے، تو پھر آج تم آ کر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالنے کے لیے مختلف طرح کی تدبیریں کر رہے ہو۔ تو میرے ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیے گئے اختیار کو، اور اسی کی طرف سے دیے ہوئی توانائیوں کو اور طاقتوں کو، اور جو بھی عہدہ اور مال و دولت اور سارے وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اسی اللہ کے راستے میں تم روڑے اٹکانے لگتے ہو، اسی اللہ کے دین کے راستے میں تم روڑے اٹکاتے ہو، تو تمہاری کوئی تدبیر جو ہے وہ میری تدبیر کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ تم تدبیر کر رہے ہو تو ایک تدبیر جو ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کس طرح سے کوئی تدبیر جو ہے وہ ٹھہر سکتی ہے؟ بہت ساری مثالیں ہمیں اس کی ملتی ہیں۔ اگر اس کو مائکرو سینس میں دیکھا جائے، چھوٹے لیول پر دیکھا جائے، تو اس میں بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ سورہ مدثر میں بھی ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا ولید بن مغیرہ کے بارے میں، کہ جب دعوت اعلان کا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے قرآن جو ہے وہ علی الاعلان مجلسوں میں اور لوگوں کو پبلک میں کلام جو ہے وہ شروع کیا، قرآن کا بتانا یا قرآن کی تلاوت کرنا لوگوں کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد جب حج کا سیزن آیا تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پریشان ہوئے کہ یہ حج کے لیے مختلف جگہوں سے یہ قافلے آئیں گے، تو وہ قافلے والوں کے پاس جب یہ قرآن کی باتیں آیتیں جب جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھٹک جائیں یا گمراہ ہو جائیں، تو لہٰذا اس کا کچھ سد باب کرنا چاہیے۔ تو ایک میٹنگ کال کی گئی، ایک میٹنگ کال کی گئی جس کو لیڈ کیا ولید بن مغیرہ نے، اور وہاں پر ایک بات کے اوپر تو یہ طے پا گیا کہ یہ آواز جو ہے اس آواز کو دبانا ہے، یہ قرآن کی آواز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں، اس آواز کو کسی طرح سے دبانا ہے۔ اس کے مختلف آپشنز پر وہاں پر غور کیا گیا، الٹیمیٹلی ایک آپشن جو ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہوا کہ سارے کے سارے جیسے ہی وہ قافلے جب آئیں گے حج کے لیے، تو وہ خود ہی سارے جو قریش کے جو سردار ہیں وہ مختلف قافلوں میں جائیں گے، اور سارے ایک ہی وہاں پر جا کر نقطہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھیں گے کہ ایک ہمارے اندر ایک شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے یا ایسا جادو کرتا ہے جس کی وجہ سے خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے اور رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا تم اس سے ذرا دور رہنا۔ تو انہوں نے تو ایک تدبیر کی کہ اس قرآن کو یا اس کلام کو راستہ جو ہے یا اس کی آواز جو ہے وہ دب جائے، لیکن ان کی تدبیر الٹا ان کے ہی گلے پڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر جاتے تو کتنے قافلوں میں یا کتنے لوگوں سے ملاقات کر سکتے تھے، چند قافلوں یا چند لوگوں میں چند دنوں کا وہ سارا کھیل تھا، لیکن انہوں نے خود ہی جا کر وہ تشہیر کر دی کہ جس کو نہیں پتا تھا یا جس کو نہیں پتا چلنا تھا اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سی بات ہے، یا یہ کون سا کلام ہے، یا یہ کون سا یہاں پر شخص آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس طرح سے وہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر تو کی کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی، لیکن ان کی تدبیر ان کے اپنے ہی گلے پڑ گئی۔ تو اس طرح سے بہت ساری ان کی تدبیریں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، گو کہ بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں برداشت
برداشت کرنا پڑی۔ یہ تو دین کے راستے پر چلنے کے لیے ایک دین کا حق ہے جو ادا کرنا ہے انسانوں کو، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا، لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے اس کے آگے کسی کی تدبیر نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی طرح سے میکرو لیول پر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریباً 43 43 ایئرس کی ایج تھی جب انہوں نے دعوت اعلان عام جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد تقریباً 14 15 سال کا عرصہ گزرا کہ کس طرح سے ایک شخص واحد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھے اور انہوں نے ایک تبلیغ کا، ایک کام کا ایک آغاز شروع کیا۔ راستے میں بہت ساری مصیبتیں آئیں، بہت ساری مخالفتیں، بہت ساری جنگیں ہوئیں، بہت سارا کچھ ہوا، بہت ساری تدبیریں ہوئیں، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو تھی ان ساری تدبیروں کی امام تھی کہ وہ قائم ہوئی، اور پھر فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد پھر دنیا میں کس طرح سے جھنڈے گاڑے گئے۔ تو اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی تدبیر ٹھہر نہیں سکتی۔ ہاں البتہ کچھ صبر سے، کچھ استقامت سے، کچھ مصائب اور مشکلات کا، آزمائشوں کا سامنا کر کے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے معاملات میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں۔ بہرحال انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ تدبیر کر رہے ہیں ایک تدبیر، وہ عقید قیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، اور یقیناً میری تدبیر، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گی۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو مہلت دیجئے کافروں کو، مہلت دیجئے انہیں تھوڑی سی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حوصلہ اور تسلی دی کہ یہ جتنے روڑے اٹکائیں گے، یہ جتنی مخالفت کریں گے، آپ کو صبر کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کی نصیحت کے مطابق آپ کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بس ادا کیجئے، پوری کیجئے اپنی ذمہ داری، اور اس راستے کے اوپر صبر کے ساتھ چلتے رہیے۔ تو وہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، مہلت دی دیجئے کافروں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مہلت دی ہے اس دنیا تک، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ مطلب دین کی طرف پلٹ آئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعد میں پلٹے بھی، کوئی جلدی پلٹ آیا، کوئی بہت دیر سے پلٹا، کوئی جو ہے بالکل ہی فتح مکہ کے بعد بھی کوئی باغ کھڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور کس طرح سے وہ واپس پلٹا دین کی طرف۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں پتہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب اعلان ہوا کہ اگر تو یہاں پر رہنا ہے تو دین قبول کرنا پڑے گا اسلام، وگرنہ یہاں سے جانا پڑے گا، تو وہ وہاں سے نکلے، اور مطلب انہوں نے کہنے کہ وہ چھوڑ دیا مکہ کو، اور کسی سفر میں تھے، کسی سمندری سفر میں یا بحری سفر میں تھے، وہاں پر ایک کشتی آ کے ان کو طوفان نے آ گھیرا۔ وہاں پر لوگوں نے پھر اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب ان کو لگا کہ یہاں پر ان کا بس آخری وقت ہے کہ یہاں سے نجات نہیں ملے گی، پھر انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، کہ وہاں پر جا کر پھر حضرت اکرمہ کے دل میں آیا کہ یہ تو وہی اللہ ہے جس کو اب میں پکار رہا ہوں، یا جس کو اب یہ لوگ پکاریں، یہی اللہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ارادہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے بچا لیا تو میں یہاں سے نکل کر سیدھا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لوں گا۔ اور اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو اس آزمائش سے نکالا، اور وہاں سے نکلے اور سیدھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے بیعت کر لی، اور بعد میں بہت ساری گراں قرار خدمات انہوں نے انجام دی۔ تو چاہے انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، بعد میں قبول کیا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی دین تھی، ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہے۔ اسی طرح سے رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو نبی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو مہلت دیجئے، ان کے چھوڑ دیجئے، ان کے معاملات کو، ان کے معاملات جو ہے وہ میں جانوں یا وہ جانے، بس آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرتے رہیے۔ ان کے حق میں کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو مہلت دی دیجئے کافروں کو، مہلت دیجئے انہیں تھوڑی سی، کہ جب تک ان کی زندگی ہے ان کو مہلت دے دیجئے، کہ ان میں سے کوئی اللہ کے راستے میں آ گیا تو پھر اس کی تو نجات ہے، لیکن جو اللہ کے راستے پر نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اسے دیکھوں گا اور میں خود اس کو سزا دوں گا۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ان تک نصیحت اور پیغام پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اور ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہماری بھی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کچھ اچھے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ ہے تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
ہاں جی، اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی، وقت بھی کافی ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالی اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے، ہمارے رزق اور جاب اور کاروبار اور دیگر معاملات میں اللہ تعالی اپنی خاص مدد کرے۔ بہت سارے مسائل اور مشکلات ہیں، مختلف طرح کے لوگوں کو، انسانوں کو، ہم سب بہن بھائیوں کو اللہ تعالی اس میں سب میں اپنی خاص مدد ہمیں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے بہن بھائی اور عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔